السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حق امت پر عائد ہوتے ہیں، جن کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، جو کہ تشنائے تکمیل رہ گئی۔ سب سے پہلا حق حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، جس کے حوالے سے ضروری گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت گزشتہ جمعۃ المبارک کو حاصل ہو چکی۔ دوسرا حق حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی سنت اور سیرت کو اختیار کرنے کی عملی کوشش، بلکہ اپنے طرز حیات کو ان کے طریقہ حیات کی مطابقت میں ڈھال دینا۔ اس پر بھی اجمالی گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ نے سماعت کی۔ تیسرا حق حضور کا جو امت کے ذمے واجب الادا ہے، وہ آپ کی اطاعت کرنا، آپ کا حکم ماننا، آپ کی فرما برداری کرنا۔ جو حکم ارشاد کرے اسے بجا لانا، اور جن امور سے وہ ہمیں منع کریں، روکیں، ان سے رک جانا، ان سے باز رہنا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا تیسرا حق ہے جو ہمارے ذمے واجب الادا ہے۔ اس پر بھی کچھ اجمالی باتیں آپ کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر عرض کی گئی تھی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے خاطر ایمان پیروی کا یہ تقاضا ہے کہ ان کا حکم مانا جائے۔ حضور علیہ السلام کا چوتھا حق جو امت پر واجب الادا ہے، وہ ہے ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، اور یہ ایک امتی کے اوپر لازم ہے کہ وہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کرے۔ یہ کوئی اختیاری امر نہیں ہے کہ چاہا تو محبت کر لی، چاہا تو نہ کی۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا یہ تقاضائے عقل بھی ہے اور تقاضائے شریعت بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کا واضح حکم بھی ہے، اور اللہ جل شانہ کا صریح نص کے ساتھ حکم قرآن مجید سورہ التوبہ کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا، کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ پوری آیت 10 چیزیں گنوائیں، کہا کہ اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مطلب کامل ایمان تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانو، اولاد سے اور والدین سے، اصل اور فرع سے تم مجھے محبوب نہ جان لو، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل ایمان نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب جانتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں جانتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر عرض گزار ہوئے، حضور آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو تکمیل ایمان نصیب ہوتی ہے
اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کرنے سے، اور وہ محبت کا رشتہ ہر رشتے سے بالا ہو، ہر رشتے سے بلند ہو، حضور کی محبت ہر رشتے کی محبت سے بڑی ہوئی ہو۔ ہمارا دین ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم ماں باپ سے پیار کریں، بہنوں سے، بھائیوں سے، حتیٰ کہ مساکن کا ذکر بھی کیا گیا، وَمَسَاكِن تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، کہیں مارکیٹ میں مندہ نہ آ جائے، اور تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، سب کا ذکر کیا۔ ان کی محبت سے نفی نہیں کی، بلکہ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ان کی محبت کی نفی نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان کی محبت بڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حد بندی کر دی کہ ان سے محبت کرو، ٹوٹ کے محبت کرو۔ انسان اولاد سے محبت کرنے، باپ سے محبت کرنے، ماں سے محبت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، یہ فطری محبت ہے۔ محبت کی قسمیں ہیں، ایک فطری محبت ہوتی ہے جس طرح اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے محبت۔ اب اس کے لیے تو کوئی خارجی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کالا کلوٹا بیٹا بھی ہو تو ماں اس کو چاند ہی کہتی ہے، اس کے لیے وہی چاند ہوتا ہے، اسی کے لیے وہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو ماں کو جو اولاد سے پیار ہوتا ہے تو وہ فطری محبت ہے، وہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں کہ بچوں میں سے جو زیادہ خوبصورت ہوگا تو ماں کو زیادہ پیار اس سے ہوگا، جو زیادہ صحت مند ہوگا ماں کو پیار زیادہ اس سے ہوگا، بلکہ ہم نے دیکھا ہے جو معذور بچہ ہوتا ہے ماں اور باپ زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ پھر محبت، یہ پیار جو ہے یہ عقلی نہیں ہے، یہ فطری ہے، فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ماں باپ سے انسان پیار کرتا ہے تو وہ بھی ایک فطری جذبہ ہے کہ انسان اس سے پیار کرتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ جو پیار ہے تو ان کی شکل و صورت، ان کی صلاحیتوں، ان کے علمی قد کاٹ کی وجہ سے پیار نہیں کیا جاتا، ان سے جو محبت کا ربط و رشتہ ہے یہ ایک فطری محبت کا جذبہ ہے، داعیہ ہے۔ تو ایک تو فطری محبت ہوتی ہے، دوسری محبت ہوتی ہے عقلی محبت۔ کسی کے احسان تلے آپ ہوں تو اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا جو معالج ہے، ڈاکٹر ہے، تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی محبت فطری محبت نہیں ہے، شرعی محبت بھی نہیں ہے، یہ آپ کی محبت عقلی محبت ہے۔ مشاہیر سے، شعراء سے اور بڑے بڑے نامور شخصیات سے جو آپ کا پیار کا رشتہ ہوتا ہے، بانی پاکستان قائد اعظم سے آپ کا، علامہ اقبال سے آپ کا رشتہ محبت ہے، تو یہ عقلی محبت ہے، شعوری طور پہ آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اہل قلم سے، اہل علم سے یہ جو محبت کا ربط و رشتہ ہوتا ہے یہ عقلی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کے اوپر، دنیا میں بہت سارے لوگ شخصیات سے، مشاہیر سے، جس شعبے کا آدمی ہے، اگر کوئی شاعرانہ مزاج رکھتا ہے تو وہ شعراء سے، بڑے بڑے شعراء سے، سخنوروں سے محبت کرتا ہوگا، اگرچہ ان کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو۔ اسی طرح مذہبی زعماء سے، سیاسی زعماء سے لوگوں کا ربط و رشتہ ہوتا ہے، تو یہ ان کی عقل جو فیصلہ کرتی ہے، عقل کی جو بھی اپروچ ہے اس کے حساب سے وہ ان کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ قائم کرتے ہیں۔ دانشوروں کے ساتھ اسی طرح، خاندان کے بڑوں کے ساتھ، برادری کے بڑوں کے ساتھ وہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ عقل اس کی متقاضی ہوتی ہے۔ قومی ہیروز کے ساتھ جو آپ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت ان سے کرتے ہیں، تو وہ عقلی محبت ہوتی ہے۔ اور تیسری محبت ہے شرعی محبت، شریعت حکم دیتی ہے محبت کرنے کی، تو وہاں بھی یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ
اس کے اندر وہ وصف کون سا؟ صرف شریعت نے حکم دے دیا کالے رنگ کا پتھر ہو اور کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ نصب کر دیا جائے کسی پہاڑ سے اٹھا کر کے، تو اس کو دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح کے ملتے جلتے پتھر اگر پورا پہاڑ بھی کہیں ہو تو ان کو دیکھنا اور ان کی طرف تکنے سے نظر میں محبت پیدا ہوتی ہے، حیرت تو پیدا ہوگی، اور اگر وہ خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا ہے تو ایک فرحت تو پیدا ہوگی، لیکن جو محبت اس پتھر کے ساتھ ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی جو حجر اسود کے ساتھ ہمیں پیدا ہے۔ تبھی تو چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور بوڑھے بوڑھے اشخاص بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں کہ اس پتھر کو چومنا ہے۔ یار پتھر ہے، کالے رنگ کا پتھر ہے، کیا خصوصیت ہے؟ کچھ سیاہ ٹکڑے ہیں، کچھ سفید ٹکڑے ہیں، تو کیا اس میں رکھا ہوا ہے؟ چونکہ اس کو یمین اللہ قرار دیا، یہ اللہ کا دست راست ہے، اس کا دایاں ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہا کہ حجر اسود کو چومنے کا مطلب ہے رب سے مصافحہ کرنا، یمین اللہ ہے، یہ اللہ کا دست راست ہے۔ تو یہ اس پتھر کے ساتھ جو ربط پیدا ہو گیا، جو محبت کا رشتہ پیدا ہو گیا، یہ رشتہ محبت جو ہے وہ عقلی نہیں ہے بلکہ یہ شرعی ہے۔ آپ بڑے اچھے سے اچھے کسی ڈرائنگ روم میں جائیں جہاں قیمتی قالین بچھے ہوئے ہوں تو آپ جوتوں سمیت گھس جاتے ہیں، کیا ہے فرق پڑتا؟ لیکن آپ وہاں سے جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یہ قالین ہو سکتا ہے قیمت میں اس سے زیادہ نہ ہو، لیکن آپ یہاں آنے کے لیے بلکہ وہ جو پلاسٹک کی بنی ہوئی چٹائیاں ہیں ان پر بھی قدم جو ہے وہ جوتوں سمیت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ عقل اگر اس کا تقاضا کرتی ہوتی تو وہ پھر ڈرائنگ روم کے اندر قیمتی قالین بچھے ہوئے جو ہے ان پر بھی آپ جوتوں سمیت چڑھنے کی جسارت نہ کرتے۔ یہ تقاضا شریعت کا ہے۔ آپ کو شریعت نے بتایا کہ دھرتی پر سب سے افضل اور اشرف جگہیں اللہ کے گھر، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں، مسجدیں ہیں، تو ان کی تعظیم، ان کی تکریم آپ کے دل میں، دماغ میں، روح میں سما گئی۔ پتھر ہے جبل احد، لیکن دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر میں محبت پیدا ہوتی، پیاس سے آنسو بھی ٹپک آتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو ڈائریکٹ میرے حضور نے دیکھا ہے۔ تو یہ شرعی محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، کعبۃ اللہ کے ساتھ، حجر اسود کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ، شاعر اللہ کے ساتھ جو محبت کا ربط و رشتہ ہے یہ شرعی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقلاً اگر کوئی محبت کرنا چاہے تو پھر بھی حضور اس کے مصداق ہیں، بلکہ مصداق اعظم ہیں حضور اس کے، چونکہ عقلاً کسی سے اگر محبت کی جاتی ہے تو اس کے کسی کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو اگر کمال میں کسی کو سب سے اونچی مسند پہ بیٹھا دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی کی ذات موجود ہے۔ کسی سے محبت اس کے احسانات کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بندہ ڈاکٹر سے دوائی دیتا ہے، حالانکہ پیسے لیتا ہے، پیسے دے کر کے دوائی لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے مجھے دھیان سے دیکھا اور میں بیماری سے نجات پا گیا، تو جس کے دم سے کفر سے نجات ملی۔ تو عقل اس بات کی متقاضی ہے کہ ان سے، دانشوروں سے انسان محبت کرتا ہے، اہل علم سے محبت کرتا ہے، تو جس کی اداؤں سے دانش پھوٹتی ہو اور جس کی قدموں کی ٹھوکر سے عقل و بینش کے چراغ روشن ہوتے ہیں، تو عقل تقاضا کرتی ہے اس سے محبت کی جائے۔ انسان کے لیے محبت کا بہت بڑا داعیہ عقلی محبت کا حسن ہے، جمال ہے، وہ حسن سیرت بھی ہے اور حسن صورت بھی ہے۔ اب اس دونوں پہلوؤں میں حضور کی ذات ستودہ صفات کو دیکھیں، کائنات میں ایسی سیرت کسی کی نہیں ہے جیسی محمد عربی کی سیرت ہے، اور کائنات میں ایسی صورت بھی کسی کی نہیں ہے جیسی محمد عربی کی صورت ہے۔ وہ جمال عطا کیا، وہ خوبصورتی عطا کی اللہ نے، کیوں نہیں کا مقصوم ہے۔ تو اگر اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے، عقلی محبت، تو پھر ان سے محبت کی جانی چاہیے۔ لیکن ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، حضور سے محبت شرعی محبت ہے، ہماری شریعت حکم دیتی ہے کہ ان سے محبت کرو، اور جب شریعت کا تقاضا ہو گیا، یہاں تو
عقلی محبت کے سارے تقاضے بدرجہ اولا بلکہ اس سے بھی آگے کوئی درجہ ہو تو اس پہ پورے ہو رہے ہیں۔ مصداق اعظم ہے عقلی محبت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اگر شریعت ہمیں حکم دے دے کہ اس پتھر سے پیار کرنا ہے، اس کو چومنا ہے، تو کالے رنگ کے پتھر کو بھی چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے۔ شریعت حکم دیتی ہے تو ہم کعبۃ اللہ کے پتھروں سے بھی پیار کرتے ہیں، اس کے اوپر پڑے ہوئے غلاف جو کعبۃ اللہ کا حصہ نہیں ہے، وہ کہیں سے تیار ہوئے، ریشم کہیں سے آیا، بنا کہیں سے، بنایا کسی نے، سونا کہیں سے نکالا گیا، اس کی تار کسی فیکٹری سے بنی، پھر اس پر مینا کاری کسی کاریگر کے ہاتھ نے کی، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ وہ مس بھی نہیں ہوا، اس کے نیچے بھی ایک پردہ ہے سفید رنگ کا، لیکن کعبۃ اللہ سے قربت کی وجہ سے اس غلاف کو بھی ادب سے چوما جاتا ہے۔ بلکہ اب تو وہاں کسوہ کعبہ کے نام سے باقاعدہ ایک فیکٹری موجود ہے جہاں ہر سال تیار ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا غلاف۔ لیکن ایک زمانے میں مختلف ممالک کو سعادت دی جاتی تھی کہ مختلف اسلامی ممالک کو کہ وہ کعبۃ اللہ کا غلاف تیار کرتے تھے، کبھی کسی ملک کو کبھی کسی ملک کو۔ تو آج سے کو 50-60 سال پہلے، 50 سال 60 سال پہلے، ہماری ہوش سے پہلے کی بات ہے، بلکہ زندگی سے پہلے کی، دنیا پر آنے سے پہلے کی بات ہے، پاکستان کے اندر ایک دفعہ یہ اعزاز نصیب ہوا تھا پاکستان کو کعبۃ اللہ کا غلاف بنانے کی۔ تو جب غلاف بنا لیا گیا تو اخبارات کے اندر رپورٹنگ آتی تھی، جس طرح وہ آج کل وہ یہ بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے، اور کسی چیز کے بارے میں اس کو جب اوپر کرنا ہوتا ہے تو پھر پورا میڈیا اس کو اوپر کرنے کی چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہ شوبز کے لوگ اور فلاں لوگ، آج لوگ ان کو جو ہے وہ فیمس بنانے کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ اچھا تھا، اخبارات کے اندر روز خبریں چھپتی تھی کہ یہ جس طرح کعبۃ اللہ کا غلاف تیار ہو رہا ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو جب بالکل تیار ہوا تو لوگوں کا تقاضا ہوا کہ ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ تنظیمات نے، مختلف انجمنوں نے، شخصیات نے جو ہے وہ باقاعدہ خط لکھے حکومت کو۔ تو یہ طے ہوا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پھر اتنے لوگوں کو اجازت دے دی جائے۔ تو پاکستان کے اندر ایک ٹرین تیار کی گئی، جس ٹرین کے اندر کعبۃ اللہ کا غلاف رکھا گیا، اور وہ کراچی سے چلی اور پشاور تک گئی کہ راستے میں اسٹیشنوں کے اندر لوگ موجود ہوں گے اور زیارت کرتے جائیں گے۔ اور اس کی ہم نے تو رپورٹنگ پڑھی ہے، نہیں دیکھا، اگر آپ میں سے کوئی اس عمر کا آدمی ہو جس نے وہ منظر دیکھا ہے تو وہ تو زیادہ اچھا بتا سکتا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ پرانی دستاویز کے اندر پڑھا ہے کہ جب ٹرین اسٹیشن پہ پہنچتی تھی تو لوگ ٹرین کو دیکھ کے دھاڑے مار کے روتے تھے کہ یہ وہ ٹرین ہے جس ٹرین کے اندر کعبۃ اللہ کا غلاف ہے، جس نے ابھی کعبۃ اللہ سے نسبت حاصل کرنی ہے۔ تو اس غلاف سے پیار، تو یہ پیار جو ہے وہ عقلی محبت نہیں، یہ شرعی محبت ہے کہ اس چیز سے بھی پیار کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمان کو جو ان کے سامنے رکھی گئی بے وضو ہاتھ نہیں لگا رہے، تو کسی نے کہا کہ یہ کمان تو ہندوستان کے لوہے کی اور وہاں سے بن کے آئی ہے، تو کہا اس شکل کی ایک کمان میں نے حضور کے مبارک ہاتھوں میں دیکھی تھی، لہٰذا میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس سے ملتی جلتی شکل کی کمان کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے اوپر تو لفظ لکھے ہوتے ہیں نا، قرآن مجید، لیکن جو اس کے اوپر غلاف لپیٹا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے جدا کر کے الگ بھی رکھ دیا جائے تو وہ غلاف بھی قابل تقدس ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی محبت ہے، ادب اس کا متقاضی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے ہماری، وہ عقل بھی اس کی متقاضی ہے اور شریعت بھی ہم سے اس کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ حضور سے پیار کیا جائے۔ اور پیار کتنا کیا جائے؟ ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اعزاء و اقربا سے سب سے زیادہ حضور سے پیار کیا جائے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت شریعت کا تقاضا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، وہ دیہاتی تھا، دور سے کہیں چل کے آیا، اور اس نے کہا متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو ایک طالب علم جب بے تابی سے پوچھ رہا ہو کہ امتحان کب آئیں گے، تو لگتا تو یہی ہے کہ اس نے تیاری خوب کر رکھی ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ جلدی جلدی اب پیپر ہو جائیں، تو اس نے بے تابی سے آگے پوچھا
مسلم شریف کی روایت ہے، اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہی میری تیاری ہے اور یہی میرا بھروسہ ہے۔ اللہ قال حب اللہ و رسولہ، تو آقا کریم نے فرمایا فإنک مع من احببت، تو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت، کہا کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ خوشی جس بات پر ہوئی تھی وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ پیار کرتے ہو اسی کے ساتھ ہی ہو گئے۔ سب سے زیادہ زندگی کی بڑی خوشی حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت جب ایمان نصیب ہوا، اور دوسری بڑی خوشی زندگی کی اگر ہمیں ملی ہے تو وہ یہ ملی کہ آقا کریم نے فرمایا جس کے ساتھ پیار کرتے اسی کے ساتھ ہو گئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فانا احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ابو بکر سے پیار کرتے ہیں، عمر سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فارجو ان اکون معہم وان لم اعمل باعمالہم، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے اگرچہ ہمارے اعمال ان کے اعمال کی طرح کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے محبت جو شریعت اسلامیہ ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے، اور دور رسالت مآب کے اندر اگر ان کی محبت کو دیکھیے تو کائنات کے اندر آپ کو یوں محبت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا جیسا صحابہ نے حضور سے محبت کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح صحرائی سفر کے اندر ٹھنڈے پانی سے محبت کی جاتی ہے، ہم ایسے حضور سے محبت کرتے تھے، مطلب کیا زندگی کی طرح حضور کو چاہتے تھے، چونکہ صحرا کے اندر جب پانی ختم ہو جائے تو موت و زندگی کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، تو ٹھنڈا پانی مل جانا، وہ تو گرم پانی بھی زندگی بچا دیتا ہے، لیکن ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جانا اس موسم کے اندر تو وہ کتنا محبوب ہوتا ہے، اس کو کوئی چھوڑتا ہے؟ تو کہا کہ جس طرح وہ پانی محبوب ہوتا ہے حضور ہمیں اس سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت صحابہ کے دل میں رکھی گئی تھی۔ بنو دینار کی ایک خاتون تھی جس کا باپ، جس کا بھائی اور جس کا بیٹا تینوں غزوہ احد میں شریک جنگ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ گمسان کا رن پڑا اور یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو مدینہ المنورہ سے احد کا میدان کو اتنا دور بھی نہیں ہے، 3-4 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو وہ گھر سے نکلی اور بے تابانہ انداز میں وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، اور عجیب اس کی حالت درد سے بھری ہوئی تھی۔ تو راستے میں وہ لوگوں سے پوچھتی ہے، تو ایک نے کہا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تیرا باپ اس جنگ میں شہید ہو گیا، کیونکہ بہت شہادتیں ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، مجھے حضور کا حال بتاؤ۔ تو پھر آگے بڑھی تو پھر کسی نے بتایا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائی، اور یہ اس کی آرزو بھی تھی اور اللہ نے اس کی آرزو کی تکمیل کر دی، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے۔ پھر تھوڑی آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو بیٹے کی شہادت کی خبر ماں کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس نے حوصلے سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے۔ تو لوگوں نے کہا ہوا بخیر، وہ سلامتی کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا حضور علیہ السلام کی زیارت کروا سکتے ہو؟ تو لوگوں نے اشارہ کر کے کہا وہ جو تشریف فرما ہے وہ حضور ہیں۔ تو اس نے جو ہی دیکھا تو جو ہی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی
تو اس نے برجستہ ایک جملہ کہا جو تاریخ کے اوراق میں جلی حروف کے ساتھ موجود ہے اور سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. کتب حدیث اٹھا لیجئے، کتب سیر اٹھا لیجئے، کتب مغازی اٹھا لیجئے، کتب تواریخ اٹھا لیجئے، یہ جملہ آپ کو جلی حروف میں ملے گا. اس خاتون نے جس کا باپ شہید ہو گیا، جس کا بھائی شہید ہو گیا، جس کا بیٹا شہید ہو گیا، اور اس کو تینوں کی خبریں، تینوں کی شہادتوں کی خبریں چند لمحوں میں ملی، تو اس نے ہر خبر پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں. تو لوگوں نے کہا وہ سامنے حضور رہے. تو اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ ہیں تو کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں ہے، کوئی دکھ دکھ ہی نہیں ہے. یہ حضور کے ساتھ ان کی محبت تھی، یہ حضور کے ساتھ ان کا پیار تھا اور ان کی الفت کا رشتہ تھا. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت زید بن عبداللہ بن عبد ربہ ایک صحابی تھے، یہ اپنے باغ میں کھیتی باڑی میں مصروف تھے، باغ پودوں کو پانی دے رہے تھے. ادھر حضور کا انتقال ہوا اور پیر کا دن تھا، تو ان کے بیٹے نے جا کے باغ میں ان کو بتایا کہ ابا جان حضور کا وصال ہو گیا. بس یہ خبر سننے کی دیر تھی تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے ایسے ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، اور وہ دعا کی تھی اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے نابینا کر دے، ان آنکھوں کے ساتھ اب کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے ان آنکھوں کے چراغوں کو کیا کرنا ہے. تو اللہ نے حضرت عبداللہ بن زید کی دعا قبول کر لی اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ کہتے تھے میں نے حضور کو اب نہیں دیکھنا تو کسی کو بھی نہیں دیکھنا. تو لوگوں کو پتا چلا کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے، تو کوئی صاحب آئے ان سے تعزیت کرنے کے لیے کہ سنا ہے تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو کہا بڑا افسوس ہوا ہے. کہا تمہیں ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں ہوا ہوگا، میں تو رب سے مانگ کے لیا ہے کہ میں حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تو یہ محبت تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ جانے لگے حضور کے وصال کے بعد. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا تھا ان کے آقا سے اور پھر ان کو آزاد کر دیا تھا. تو بہرحال ان کا احسان تھا حضرت بلال حبشی پر، وہ ساری زندگی اس احسان کو یاد رکھتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کی خاص تعظیم کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے مجھے آزادی ملی. تو حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت تھا اور یہ شہر مدینہ چھوڑنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق ملے آ کے بلال حبشی کو اور کہا کہ یہ شہر نہ چھوڑیے. تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر مجھے نہ روکو، اب جب اس جگہ پہ میں حضور کو نہیں دیکھتا تو مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، اور یہ شہر کی گلیاں مجھے اداس دکھائی دیتی ہیں حضور کے بغیر، تو مجھے منع نہ کرو، مجھے روکو نہ. تو وہ شام کے علاقے میں چلے گئے، داریہ میں. اور بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابوبکر، جب انہوں نے زور دیا کہ آپ نے مجھے خرید کے آزاد کیا تھا، تو اگر آپ اس حق کی بنیاد پہ کچھ کہتے ہیں تو میں آپ کے آگے مجبور ہوں، ورنہ مجھے نہ روکیے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے راستہ چھوڑ دیا، فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہیں منع نہیں کرتا. تو حضرت بلال حبشی شام میں چلے گئے، کہتے تھے کہ آپ مجھے مدینہ میں میرا جی نہیں لگتا. وہ تو بعد میں حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما حاضل جفوت یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آئے. تو پھر وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پہ سوار ہو کر کے واپس آئے اور جو ہی مدینہ المنورہ میں پہنچے تو ان کے آنے کی وجہ سے مدینہ میں دوبارہ کوہرام مچ گیا اور لوگوں نے کہا کہ بلال اذان سناؤ، جو حضور کے دور میں دیا کرتے تھے. تو حضرت بلال نے کہا کہ مجھ سے ممکن نہیں ہوگا. اتنے میں آواز سن کے حسنین کریمین بھی حجرے سے باہر آ گئے، حجرہ فاطمہ سے، اور انہوں نے بلال حبشی کو کہا کہ انکل وہ جو حضور کے زمانے میں، چچا جو حضور کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے وہ اذان دے. تو انہوں نے دونوں کے سر اپنے دونوں بازو میں لے لیے اور ایسے ان کو آغوش میں سمیٹا اور کہا تمہاری بات اب میں ٹال نہیں سکتا. پھر اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور اذان شروع کی. کہتے ہیں جب بلال حبشی نے اذان شروع کی
تو بس وہ ایسا ردم تھا کہ لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئے اور مسجد نبوی کی طرف لوگ دوڑے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے نکل کے مسجد نبوی کی طرف آ گئی. کسی نے ذوق افزائی کے لیے جملہ لکھا ہے، وہ عربی جو روایت ہے اس میں تو یہ نہیں ہے، لیکن کسی ادیب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ بلال آگے ہیں، حضور کب آئیں گے. اللہ اکبر. ذرا ٹھہر جا مؤذن، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے. اور بلال کی آواز جو بلند ہو رہی تھی، سینوں میں دل دہل رہے تھے. عجیب کیفیت تھی. اور جب شہادتین پر پہنچے تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے تو رخ محبوب سامنے ہوتا تھا. لیکن آج پہلا دن تھا کہ بلال نے اذان کہی، رخ محبوب سامنے نہیں تو غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. تو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت تھی. حضور کے ساتھ محبت کا عالم تھا. تو حضور کے ساتھ محبت ہمارا تقاضا ایمان ہے. اور پھر محبت کے آگے تقاضے ہیں. یہ عنوان الگ ہے، لیکن ہم اطاعت میں اور اتباع میں عرض کر چکے ہیں کہ حضور کا حق ہمارے ذمے حضور کی اطاعت کرنا ہے اور حضور کی اتباع کرنا ہے. تو حضور کے ساتھ امت کا حق ہے کہ امت حضور سے پیار کرے، اور اتنا پیار کرے کہ کائنات میں اتنا کسی نے پیار نہ کیا ہو جتنا امت حضور سے پیار کرے. اور لوگوں نے کیا، صحابہ کی زندگیاں بڑی پڑی، بلکہ انسان تو انسان رہے، ان سے تو پتھروں نے بھی پیار کیا ہے، ان سے تو درختوں نے بھی پیار کیا ہے. صحیح بخاری اٹھا لیجئے، باقی کتب اٹھا لیجئے، حضور منبر پہ بیٹھے تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو رونے والا دکھائی نہیں دیتا، لیکن اتنے درد سے روتے ہیں کہ سینوں میں دل دہل رہے. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے اور ایک سمجھ چلے، خشک تنا کھجور کا پڑا ہوا تھا. تو حضور نے اس کو آغوش میں لیا. اس سے صحابہ نے دیکھا ہچکیوں کی آواز آ رہی اور ایسے رو رہا ہے جس طرح کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا. تو آقا ہاتھ پھیرتے رہے اس کے اوپر اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی گئی. جب وہ خاموش ہو گیا، خشک تنا کھجور کا، صحیح بخاری اٹھائیے، تو حضور واپس منبر پہ تشریف لائے تو صحابہ کے چہروں پر استعجاب تھا کہ خشک تنا اور انسانوں کی طرح روئے. عجیب کہانی ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ اصل پہلے دن منبر بنا تھا، حضور اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور واز کرتے تھے. کسی نے منبر بنایا اور لا کے رکھ دیا تو یہ تنا ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا. جدائی برداشت نہ کر سکا، رو پڑا. تو حضور گئے، تسلی دی، اور پھر جب واپس منبر پہ آئے اور صحابہ سے کہا لو لم افعل هكذا لحن الى یوم القیامہ، اگر میں اپنے عاشق زار کو منبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ایک خشک تنا جب حضور کی محبت میں اس قدر ہوتا ہے اور اس قدر حضور کا پیار اس کے کلیجے میں رکھا ہے تو ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کا چوتھا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کریں اور محبت ٹوٹ کے کریں. محبت اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے جڑی ہو. محبت ادب کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. وہ محبت ہماری شریعت ہم سے اس کی متقاضی ہے، اور اگر وہ محبت نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ سینے ایمان سے خالی ہیں، بنجر ہیں سینے، اگر سینے محبت رسول کے نور سے مال نہیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی حضور کے دیگر حقوق جو ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں اس حوالے سے جو عنوان میں باقی چیزیں ہیں ان کو اجمالاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے حق ادا کرنے کی عملی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں حضور کا پیار، حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کا احترام، اطاعت، اتباع، فرما برداری اور حضور کے لائے ہوئے دین کو نافذ کرنے کے لیے عملی جد و جہد اور کوشش کی توفیقات ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.